ایک چھوٹے سے پہاڑی شہر میں ارہم نام کا نوجوان اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ سادہ مگر خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خواب تھے اور دل میں اپنے خاندان کے لیے بے پناہ محبت، مگر شہر کے بااثر اور ظالم کاروباری شخص جہانگیر ملک کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی زندگیاں مشکلات سے بھری ہوئی تھیں۔ جہانگیر غریبوں کی زمینیں ہڑپ کرتا، لوگوں کو قرض کے جال میں پھنستا اور اپنے اثر و رسوخ سے ہر سچ کو دبا دیتا تھا۔ ارہم کے والد کئی سال پہلے ایک پراسرار حادثے میں مارے گئے تھے اور مرنے سے پہلے صرف ایک جملہ کہا تھا، سچ کبھی نہیں مرتا۔ ارہم اس راز کو سمجھ نہیں پایا مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خلا رہا۔ ایک دن ارہم کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی جس میں ایسے راز درج تھے جو جہانگیر کے جرائم کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ ارہم کے والد نے جہانگیر کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے مگر انہیں ختم کر دیا گیا۔ ارہم نے سچ سامنے لانے کا فیصلہ کیا مگر جہانگیر کو اس کی خبر ہو گئی اور اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ارہم پر جھوٹا الزام لگا کر اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو اور بہن کی خاموش دعا کے ساتھ ارہم نے جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، میں واپس آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور شہر والوں نے سمجھ لیا کہ ارہم شاید کبھی واپس نہ آئے مگر حقیقت میں وہ ایک بڑے شہر میں اپنی قسمت اور اپنی طاقت بنا رہا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، قانون سیکھا، کاروبار میں مہارت حاصل کی اور ساتھ ہی اپنے والد کے رازوں کو جوڑنے میں لگا رہا۔ وہاں اس کی ملاقات زارا سے ہوئی جو ایک بہادر صحافی تھی اور کرپشن کے خلاف لڑنے کے لیے مشہور تھی۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلاف رہا مگر جب زارا نے ارہم کی کہانی سنی تو وہ اس کی جدوجہد کا حصہ بن گئی۔ دونوں نے مل کر جہانگیر کے نیٹ ورک کی تحقیقات شروع کی اور معلوم ہوا کہ ارہم کے والد کا قتل دراصل حادثہ نہیں بلکہ منصوبہ بندی تھی، کیونکہ وہ جہانگیر کے غیر قانونی کاروبار اور اسمگلنگ کے راز جان چکے تھے۔ دوسری طرف شہر میں جہانگیر کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ ارہم کی ماں بیمار ہو چکی تھی اور بہن حیا ہر روز بھائی کی واپسی کی امید میں دروازے کو دیکھتی تھی۔ کئی سال بعد ایک رات شہر میں ایک نئی کمپنی کے آنے کی خبر پھیلی جس نے غریبوں کے لیے فیکٹری اور روزگار کے منصوبے شروع کیے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کمپنی کا مالک ارہم ہے جو خاموشی سے اپنے شہر واپس آ چکا تھا۔ وہ بدل چکا تھا، پہلے والا جذباتی نوجوان اب ایک مضبوط اور سمجھدار انسان بن گیا تھا۔ اس نے شہر میں قدم رکھتے ہی اپنے والد کی قبر پر جا کر کہا، میں واپس آ گیا ہوں۔ مگر جہانگیر کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی اس کے خلاف کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے تحقیقات کروائیں اور جب اسے معلوم ہوا کہ ارہم واپس آ چکا ہے تو اس نے غصے میں کہا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارہم نے جلد بازی کے بجائے حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے غریبوں کے قرض معاف کیے، نوجوانوں کو نوکریاں دیں اور جہانگیر کے خلاف عوام کا اعتماد جیت لیا۔ زارا اپنے خفیہ کیمرے اور رپورٹنگ کے ذریعے ثبوت جمع کرتی رہی۔ اسی دوران ارہم کو معلوم ہوا کہ اس کے والد کے قتل میں ایک اور شخص شامل تھا اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بچپن کا دوست فہد تھا جو جہانگیر کے دباؤ اور لالچ میں آ کر غداری کر بیٹھا تھا۔ یہ حقیقت ارہم کے لیے کسی زخم سے کم نہ تھی۔ اس نے فہد کا سامنا کیا تو فہد ٹوٹ گیا اور روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے اپنے جرم کے بوجھ تلے زندہ ہے۔ فہد نے جہانگیر کے خفیہ گودام اور مالی ریکارڈز کی معلومات ارہم کو دے دیں مگر جہانگیر کو یہ خبر ملتے ہی اس نے فہد کو قتل کروا دیا اور الزام ارہم پر ڈالنے کی کوشش کی۔ شہر میں ایک بار پھر افراتفری پھیل گئی مگر اس بار ارہم اکیلا نہیں تھا، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ زارا نے میڈیا میں ایسی رپورٹس نشر کیں جنہوں نے جہانگیر کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتارنا شروع کر دیا۔ جہانگیر نے آخری وار کے طور پر ارہم کی بہن کو اغوا کر لیا اور پیغام بھیجا کہ اگر وہ ثبوت پولیس کے حوالے کرے گا تو حیا زندہ نہیں بچے گی۔ لمحہ ارہم کے لیے سب سے سخت امتحان تھا، ایک طرف انصاف اور دوسری طرف اس کی بہن کی جان، مگر ارہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے پولیس کے ایک ایماندار افسر کے ساتھ مل کر جہانگیر کے فارم ہاؤس پر خفیہ کارروائی کی منصوبہ بندی کی۔ رات کے اندھیرے میں شدید بارش کے دوران ارہم اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے جہاں حیا قید تھی۔ فائرنگ شروع ہو گئی، چیخیں، گولیوں کی آواز اور بجلی کی کڑک ایک خوفناک منظر بنا رہی تھی۔ ارہم نے بہادری سے اپنی بہن کو آزاد کروایا مگر اسی دوران جہانگیر اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا اور جہانگیر نے تنزیہ انداز میں کہا کہ اس کے والد بھی اسے نہیں ہرا سکے تھے۔ ارہم نے جواب دیا، میرے والد سچ تھے اور سچ واپس آتا ہے۔ لڑائی کے دوران جہانگیر نے ارہم پر گولی چلائی مگر زارا نے اسے بچا لیا اور خود زخمی ہو گئی۔ اس لمحے ارہم کے اندر برسوں کا غصہ اور درد ایک طوفان بن گیا۔ اس نے جہانگیر کو قابو کر لیا اور اس کے تمام جرائم کی ریکارڈنگ لائیو نشر ہو گئی۔ پولیس پہنچ گئی اور جہانگیر گرفتار ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک اور راز کھولا کہ ارہم کے والد نے مرنے سے پہلے اپنے خاندان کے
लिए एक पोशीदा असासा छोड़ा था ताकि एक दिन उनका बेटा इंसाफ की जंग लड़ सके। जहांगीर के जवाल के बाद शहर बदलने लगा। लोगों ने पहली बार सुकून की सांस ली। अरहम की मां का इलाज हुआ और वो सेहत याब होने लगे। ज़ारा भी बच गई और उसकी बहादुरी पूरे मुल्क में मशहूर हुई। कुछ महीनों बाद शहर के मरकजी चौक में एक नई लाइब्रेरी और स्कूल का इफ्तिताह हुआ जिसका नाम अरहम के वालिद के नाम पर रखा गया। तकरीब में अरहम ने लोगों से कहा कि इंसान सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि उम्मीद से जिंदा रहता है और जब उम्मीद बाकी हो तो वापसी मुमकिन होती है। इसने अपनी तकरीर के आखिर में वही जुमला दोहराया जो बरसों पहले शहर छोड़ते वक्त कहा था, मैं वापस आऊंगा। मगर इस बार इस जुमले का मतलब इंतकाम नहीं बल्कि वदा था कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और यूं ओ मैं वापस आऊंगा सिर्फ एक शख्स की वापसी की कहानी नहीं बल्कि सच, हिम्मत, मोहब्बत और इंसाफ की फतह की दास्तान बन गई।